السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری طرف آنے والے شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ انعام، آیت نمبر 100۔ تو چلیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 100 سے ہے، سورۃ انعام ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ الْعِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ۔ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنْ يَكُونْ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ۔ پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر میں اس کی تفسیر جو ہے وہ کرتی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ان آیات میں، یہ میں نے آیت نمبر 100 سے 102 تک تلاوت کی ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں ان مشرکین نے جنات کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ مخلوق ہے، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان مشرکین نے بغیر علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تراش رکھی ہیں۔ اللہ پاک ہے، اور جو کچھ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اس سے بلند ہے۔ بدیع السماوات والارض، ٹھیک ہے، وہ تو زمین اور آسمان کا بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ اللہ تو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اسی کی فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، کیونکہ وہی ہر چیز پر وکیل ہے، نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ تو نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے نا۔ وہ بڑا لطیف اور با خبر ہے، وہ لطیف الخبیر۔ جیسے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی ہیں نا، اس سے پہلے والی جو آیات تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مشرکین کا جو شرک ہے، ان کے عقائد، ان کے جو اعمال کی یعنی خبر دیا کہ وہ یہ ہیں مشرکین جو ہیں، اور پھر ان کا حال احوال بیان کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، یعنی ان لوگوں نے، یعنی یہ جو مشرکین تھے، انہوں نے تو جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، حالانکہ جنات جو ہیں وہ بھی ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ پیدا ہو گئے ہیں، اور اگر اللہ انہیں پیدا نہ کرتا تو ان کا وجود کہاں ہوتا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ایسی بے بس مخلوق کس طرح کائنات کی شریک ہو سکتی ہے؟ ان کا مخلوق ہونا ان کی اتنی بڑی کمزوری ہے کہ وہ قادر مطلق کی مثلا وہ ہرگز ہرگز ہرگز، یعنی یہ لفظ جتنی بار دہرایا جائے اتنا ہی کم ہے، وہ جو انہوں نے مثلا عورتوں اور مردوں کی شکل میں، بچیوں کی شکل میں بت بنائے رکھے تھے، تو وہ کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی مشرکین جنات کی عبادت کرتے تھے اور انہوں نے جنات کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، تو گویا یہ شرک فی العبادات میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مشرکین ہیں نا، اللہ تعالیٰ اور جن کے درمیان جو رشتہ داری انہوں نے قائم کی ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مشرک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے، مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں تراش رکھی ہیں،
ان کا یہ فعل کسی علم کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ محض جہالت ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یاسفون، اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کا نہ تو یعنی ان مشرکوں کی باتوں سے پاک ہے، بلند تر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جن مشرکین کا ذکر کیا ان میں یہودی اور نصارہ بھی تھے۔ یہودیوں نے حضرت یعنی عزیر علیہ السلام کو اور یہ جو نصارہ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا۔ یہودی و نصارہ کے علاوہ مشرکین عرب نے وہ جو ان کے بت تھے نا، لات منات وغیرہ، ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا۔ یہ جو مشرک ہے نا، فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہودیوں نصرانی جو تھے نا، اللہ تعالیٰ کی یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد تراش رکھی تھی۔ یہ اتنا بڑا شرک تھا کہ اس پر آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے تو بھی کم ہے۔ میں دوبارہ پڑھوں، یہ فقرہ دوبارہ سناؤں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مشرکین تھے نا، مشرکین عرب جو تھے، یہودی نصارہ جو تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد تراش لی تھی۔ یہ اتنا بڑا شرک تھا، اتنا بڑا شرک تھا کہ اگر آسمان بھی پھٹ جاتا اور زمین شک ہو جاتی تو بھی کم تھا۔ جب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے تو اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو جتنا علم اس اللہ نے ان کو دیا بس اتنا ہی ہے، یہ اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مومنون میں فرماتا ہے اللہ آنکھوں کی چوری اور ان کے خیالات کو جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اور حقوق ہے نا، اس میں کسی کو شریک نہ کریں، وہ اکیلا اور یکتا ہے اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اللہ کہتے ہیں اے لوگو تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس عبرت اور بصیرت کی باتیں آ چکی ہیں۔ جس نے ان کو مثلا جس نے ان کو دیکھا ان کا فائدہ اٹھایا، اور جس نے ان سے آنکھیں بند کر لی اور اس کا وہ بال اسی پر ہوگا۔ اور اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تم پر نگراں نہیں ہوں، تم سے زبردستی منوا لوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم ان آیات کو مختلف الفاظ میں بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے اتنا ہی مثلا آپ نے اتنا ہی کسی سے پڑھ لیا تھا بس وہی سنا دیا، اور ہم مختلف الفاظ بدل کر اس لیے آیتیں بدل کر مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں تاکہ علم والوں کو اپنی آیات کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے آپ بس اسی کی پیروی کرتے رہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ مشرکین نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، آپ ان سے روگردانی اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی معیشت میں ہوتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگراں نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر داروغہ ہیں کہ ان کی بے راہبری کا ذمہ دار آپ پر ہو۔ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل، یعنی اوپر والی جو آیات تھیں اللہ نے شرک اور کہ یعنی کہ اس میں شرک کے جو اور توحید کے درمیان دلائل دیے ہیں۔ ان آیات میں فرمایا قد جاءکم، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص ان کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا، اسی مثلا اگر وہ عبرت حاصل نہیں کر رہا تو اس میں اس کا نقصان ہے، اور جو شخص انہیں دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا اس کا وہ بال اسی پر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اے رسول تم ان پر نگراں نہیں ہو، تمہاری گمراہی کا وہ بال مجھ پر پڑے یا میرے کام پہنچانا۔ ان آیات کو بار بار بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، جو تمہیں جتنی وحی کی گئی ہے، جتنا پیغام دیا گیا ہے، تم بس وہ ان لوگوں تک پہنچا دو۔ آگے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اپنی اگر آنکھیں بند کر کے باتیں سن رہے ہیں کر رہے ہیں، اس کا وہ بال انہیں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ نگران نہیں بنا کے بھیجیں گے، اگر یہ بات مان لیتے ہیں تو صحیح ہے، اگر نہیں مانتے، اگر ہدایت نہیں یہ ہدایت نہیں لے رہے ہیں تو اس کا آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، نہیں لے رہے ہیں تو اس کا وہ بال انہیں پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دانش مندی کی باتیں جو آ گئی ہیں ان پر غور کرنا چاہیے
کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ بار بار یہی سمجھا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی آیات ہیں آگے کہ جن میں اللہ تعالیٰ بار بار لفظ بدل بدل کر آیات کو مثلا ایک ایک لفظ کا مطلب اللہ بتا رہے ہیں کہ الہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا، اگر وہ مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مان رہے تو اللہ پوچھے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ ولا تاسوبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کہتے ہیں آگے، اور اے ایمان والو جن ہستیوں کو یہ مشرکین اللہ کے علاوہ یعنی کہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کو برا نہ کہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ زیادتی اور لا علمی میں اللہ کو برا کہہ بیٹھیں، اور ان کو اچھا خیال کریں، کیونکہ ہم نے اسی طرح ہر جماعت کے لوگوں کی نگاہ میں ان کے عمل کو مزین کر رکھا ہے۔ فی الحال تو وہ جو چاہیں کر رہے ہیں، انجام تو ان کے رب کے پاس ہی ہے، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، تو جو ان کا انجام میں کہہ رہا ہے وہ اپنے رب کے پاس، یعنی جب یہ لوٹیں گے تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اللہ کی بڑی مضبوط قسمیں کھا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو یہ ضرور اس پر ایمان لیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ جب چاہے گا نشانی بھیجے گا۔ اور اے ایمان والو تم نشانیوں کے لیے جلدی نہ کرو، تمہیں نہیں معلوم جب نشانی آ جائے گی تو اس وقت بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم ان کی ہٹ درمی، ضد، حق پوشی کے نتیجے میں ان کے دل اور ان کی آنکھوں کو الٹا دیں گے۔ پھر جس طرح پہلی مرتبہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اسی طرح نشانی دے کر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے رہیں، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتاریں اور اگر مردے ان سے باتیں کریں، اور اگر ہم تمام چیزوں کو ان کے سامنے بھی لا کر جمع کریں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے کہ وہ ایمان لیں، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں، اکثر لوگ پھر بھی جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں معبود اور ان کے باطل کی جو بے بسی کا بار بار ذکر کیا ہے نا، عین ممکن ہے کہ ان کی بے بسی کا اظہار کرتے کرتے کوئی مومن ان معبود اور باطل کو برا کہنے لگے، جن کے نتیجے میں کفار غیظ و غضب میں آئے اور ان میں اشتعال پیدا ہو، اور وہ انتقاماً اللہ تعالیٰ کو برا بھرا کہنے لگے۔ اور کیونکہ یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں تو کوئی مومن اپنے کسی فعل سے اللہ تعالیٰ کو برا کہلوانے کا سبب بنے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس سلسلے میں ہدایت کی ہے کہ اے ایمان والو تبلیغ کے دوران ان ہستیوں کو برا بھرا نہ کہو جن کو یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنی مدد اور حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں، کہیں ایسا نہ کہ یہ لوگ لا علمی میں حد ادب تجاوز کریں، اللہ تعالیٰ کو برا بھرا کہنے لگے۔ اللہ کو برا کہنا یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کو برا کہلوانے کا سبب پیدا کیا۔ اوہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے، اور کسی مومن، کوئی بھی مومن جو ہے، کوئی بھی مومن، اس پر یہ لال نہیں ہے کہ اللہ کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کا سبب بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بڑے گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر لعنت کیسے کرتا ہے؟ کوئی شخص دوسرے شخص کو باپ کو برا کہے تو جواب میں وہ اس کے باپ کو برا کہے گا، اور اس کی ماں کو برا کہے تو جواب میں وہ اس کی ماں کو برا کہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ مثال اللہ نے دی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے جو شخص اپنے ماں باپ کو برا کہلوانے کا سبب بنتا ہے نا، وہ گویا خود ہی اپنے ماں باپ کو برا کہہ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کو برا کہنے کا سبب بنتا ہے، وہ گویا خود ہی اللہ تعالیٰ کو برا کہہ رہا ہے۔ اب بات کی سمجھ آ گئی؟ اس سے بڑی کوئی اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے بڑی کوئی اور مثال ہو جو آپ کے دوں۔ یہ دوبارہ پھر میں آپ کو دہرانے لگی ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کے باپ کو برا کہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے ماں باپ کو برا کہے تو گویا وہ اس کے باپ کو، یعنی وہ دوبارہ پلٹ کے اس کے ماں باپ کو برا کہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو شخص اپنے ماں باپ کو برا کہلوانے کا سبب بنتا ہے، گویا وہ خود ہی اپنے ماں باپ کو برا کہہ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کو برا کہنے کا سبب بنتا ہے، گویا وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کو
برا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ایک حقیقت، یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ برائی کا سبب بننے والا خود بھی برائی کرنے والا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے مال تو مزین کر دیے ہیں۔ ہر فرقہ اپنے عقائد اور اپنے مذہب کو پسند کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے تمام فرقے جو فرقہ وارانہ مذہب ہے ان کے پاس ہے، اس میں مگن نہیں رہیں، چل بھائی۔ سمجھ آ گئی؟ بار بار ان آیات کا کھول کھول کر بیان کرنا اور ان آیات کو ایک ایک لفظ کی تفسیر تشریح کرنا، اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کو، میرے پاس آپ یقین کریں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کون سا الفاظ ایسا بیان کروں، اللہ تعالیٰ میرے منہ میں سے وہی الفاظ نکلوائیں جو کہ آپ کے دل میں سیدھا تیر کی طرح لگ جائیں کہ صرف اللہ کو الہ مانیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے کام ہی ایسے ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، میں آپ کو بتاؤں ان کے اللہ کے کام دیکھ کر خود ہی من کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ سمجھ آ گئی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيْطَانَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے رسول، جس طرح یہ کفار مکہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان، یعنی شیطان قسم، مثلا شیطان لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا تھا۔ یہ جو جن اور انسانوں میں سے شیطان ہے نا، ہر نبی کا دشمن بنایا۔ شیطان جو ہیں وہ دھوکہ دینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں بری باتوں کو خوشنما بنا کر یعنی کہا کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ کے تمام کام قوانین فطرت کے مطابق ہوتے ہیں، کسی پر زبردستی نہیں ہوتی، لہٰذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کے کاموں کو اور جو کچھ یہ جھوٹی باتیں کریں ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے کنارہ کشی کیجئے۔ یہ شیطان پرفریب خوشنما باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ آخرت پر یقین نہ رکھیں، ایمان نہ لائیں، ان کے دل اس طرف مائل نہ ہو، وہ اسے پسند کریں گے اور پھر جو گناہ وہ کما رہے ہیں کماتے رہیں۔ آیت نمبر 112 اور 13 کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ یہ جو کفار مکہ تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، ٹھیک ہے، آپ کو روحانی اور جسمانی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو اللہ نے پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ الفاظ بیان کیے کہ اے رسول، جس طرح یہ کفار مکہ آپ کے دشمن ہیں نا، اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانی صفت لوگ جو ہیں جو ہر نبی کو دشمن بنایا ہے، انہوں نے، یعنی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ساتھ دشمنی نہ کی ہو، یعنی یعنی انسانوں میں سے یہ جو انسان ہے نا، یہ اس میں شیطانی صفتیں ہیں جو ہر نبی کو دشمن کہتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ شیطان جو ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ دھوکہ دینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں بری باتوں کو خوشنما اور دیدہ زیب بنا کر یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو نبیوں کو تکلیف پہنچائیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ کیسے؟ تو اللہ نے پھر ایسے میں حکم دیا ہے کہ آپ صبر کیجئے، درگزر کیجئے، اور جو یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا، یہ کہتے رہیں، انہیں کرنے دیں جو یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کافروں نے اللہ کی طرف سے بہت سی غلط باتوں کو جو منسوخ کر رکھا ہے نا، وہ کہنے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فحش باتوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فحش باتوں کا جو ہمیں حکم دیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فحش باتیں کرتے ہیں انہیں کرتے رہنے دیں، نبیوں پر کر رہے ہیں، آپ پر کر رہے ہیں، آپ تسلی رکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فحش باتوں کا حکم دیا تو چپ کر کے سنی جو، چپ کر کے ان کے باتوں کو سنو، بس جو یہ کہہ رہے ہیں نا کرتے ہیں، ان کا وبال اسی پر پڑے گا۔ یہ جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے نا، اللہ کا نام لینا، کرتے رہیں جو کچھ کرتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور فرمایا آپ ان باتوں کو درگزر کیجیے اور صبر کیجیے۔ یہ شرک انہوں نے کیا ہوا ہے نا، یہ جو آیتیں ہیں نا، ان کا بار بار ذکر اگلی صورتوں میں بھی آئے گا، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا ہی ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں اور آگے آیات کا ترجمہ آپ کو سناتی جا رہی ہوں۔ بات یہ ہے کہ شیطان سے غافل نہ رہیں، اس سے ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک گناہوں کو مزین کر کے آپ کو بھی دور کر دیں اور آپ بھی گمراہ ہو جائیں۔
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور کہ ہماری آخرت جو ہے، ٹھیک ہے، آخرت پر مضبوطی جو ہے نا وہ ایمان کے ساتھ ہو۔ ایمان سے میں اکثریت میں آپ کے سامنے اینڈ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی جو دی ہے وہ ایمان پر گزارنے کی توفیق دے، اور ہماری جو موت ہے وہ بھی ایمان پر آئے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونوا من الممترین۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر حکم علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا گیا ہے، تاکہ سمجھنے میں کوئی وقت دقت پیش نہ آئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتابیں دی تھیں وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا کلام حق انصاف سے بھرپور ہے، ان کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کا کہنا مان لیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، اور وہ لوگ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور محض اندازے سے باتیں بنا رہے ہیں۔ اے رسول، آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یعنی جو لوگ گمراہی کے راستے میں چل رہے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو لوگ ہدایت کے راستے میں چل رہے ہیں انہیں بھی اللہ جانتا ہے۔ یعنی اس کے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کفار اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرانا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے رسول کو اپنی خواہشات کا تابع بنانا چاہتے تھے، ہے نا۔ انہیں یاد سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی فرمایا اے رسول، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم تلاش کرو، حالانکہ اس نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں اس نے تمام احکامات علیحدہ علیحدہ بیان کیے ہیں، نہ اس میں کوئی پیچیدگی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی الہام ہے، اور اس کتاب کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کسی اور کی طرف سے رجوع کیا جائے ہیں۔ ہم نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 48 تا 50 میں پڑھا تھا نا یہی۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شرائط اور قوانین کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی طرف رجوع کرنا حرام ہے، بلکہ شرک ہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے مطابق فیصلہ کرے، تو یہ غلط ہے۔ اس آیات کا میں نے تفسیر کم پڑھی ہے کیونکہ سورۃ مائدہ میں ہم نے 48 تا 50 میں، آپ اس کی تفسیر دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔